اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پروگرام ہے معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے، اور جہاں تک بات ہے قیامت کی، تو قیامت کے لیے روایات میں دو قیامت کا ذکر ہوا، ایک قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ جو کہ ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو موقع ہوگا اس کو قیامت صغریٰ سے تعبیر کیا گیا، اور جو قیامت یوم الدین جس کو کہے وہ قیامت کبریٰ ہے۔ ایک شباہت جو قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ میں ہے، بہت ساری شباہتیں ہیں، اس میں سے ایک شباہت یہ ہے کہ خود قیامت کبریٰ میں جس طریقے سے اضطرار ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اسی طریقے سے قیامت صغریٰ میں بھی کچھ اس طریقے کے حالات روایات میں ملتے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگوں کا اضطراب ہوگا۔ اب اضطراب بھی ظاہر ہے، بعض لوگوں کا اضطراب جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے پاس جلدی پہنچنے کا اضطراب ہوگا، اور خوشی کا اضطراب ہوگا، اور بعض لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی ہوگی کہ ان کی اب ساری جو ہے، جو وہ ظلم کیا کرتے تھے، وہ بے پرواہ تھے، اب ان کے وہ دن جو ہے وہ گئے، اور اب جو ہے وہ حضرت ان سے یقیناً ان کے جو مکافات اعمال ہے وہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی ہے کہ جس میں سے ایک شباہت یہ ہے کہ بہت زیادہ جو اضطرار جو روز قیامت آیات قرآنی میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی موجود ہے، اسی طریقے سے قیامت صغریٰ یعنی ظہور کا موقع، وہاں پر بھی کچھ اس طریقے سے اضطرار ہوگا۔ اور دوسری شباہت جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب اور ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ قیامت کبریٰ میں جس طریقے سے معروف ہے اور مشہور ہے اور حق ہے کہ لوگوں کا حساب ہوگا، اور جو اچھے اعمال رکھنے والے لوگ ہوں گے یقیناً ان کو بہشت میں ڈال دیا جائے گا، اور جو لوگ برے اعمال انجام دے چکے ہیں ان کی جائیگاہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسے خود بہشت کے بھی مقامات ہے، درجات ہے، اور جہنم کی بھی درجات ہے، جتنی نیکیاں جتنی بڑھیں گی درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور جتنی برائیاں ہوں گی اسی طریقے سے وہ جہنم کے اس سخت سے سخت سطح میں اس شخص کو ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ درجات بھی ہے، اور اس کی ایک جھلک جو قیامت کی ہے وہ ظہور میں بھی ہے کہ جو لوگ سچے عاشقین حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یقیناً ان کا جو مقام ہے، جو ان کی منزلت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کے ہاں وہ لوگ بڑے مقبول ہوں گے۔ جو لوگ جتنے پرہیزگار اور متقی ہوں گے، حضرت کے پاس ان کے اتنے ہی زیادہ عزت احترام ہوگا۔ تو ایک طریقے سے یہ بھی ایک قیامت سے قیامت صغریٰ اور کوئی قیامت کبریٰ کا آپس میں ایک اشتراک ہے کہ یہ اسی وجہ سے ان کو قیامت کبریٰ کہا گیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے قیامت کبریٰ میں حتیٰ کہ تمام لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے لوگوں کی، یعنی کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو بچ جائے، یعنی سب جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق ہو جائیں گے، سب لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے، صرف جو ہے وہ اللہ ہی رہ جائے گا۔ اور روایات میں ہے کہ اس وقت آواز دی جائے گی کہ کون ہے جو جس کی سلطنت ہے، تو پھر اللہ ہی خود ہی جواب دے دیں گے، فرمائیں گے کہ هو الواحد القہار، وہ جو ہے وہ واحد قہار ہے کہ جس کی آج سلطنت ہے، اس کے علاوہ کسی کی سلطنت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ان متکبرین کو جو لوگ ہیں
ان کو یہ ایک پیغام ہے کہ سلطنت جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اس وقت صرف اللہ کی سلطنت ہوگی. یعنی حتیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ لوگوں کی موت کے اوپر تعین ہے، اس کا تعین کیا گیا ہے، حتیٰ وہ بھی مر جائیں گے اور ان کو جب اللہ کہیں گے موتو تو وہ بھی حتیٰ مر جائیں گے اور ان کی بھی یعنی روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گی اور پھر بعد میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ پورے لوگوں کو زندہ کر کے اس کے بعد. تو وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو نہایت ہی نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ خود لوگوں کا موت ہونا. اور یہاں پر روایات میں جو ملتا ہے بہت زیادہ اموات کا تذکرہ ملتا ہے، بہت ہی زیادہ اموات کا، یعنی خود ظہور امام سے پہلے روایات میں ملتا ہے کہ 1/3 حصہ لوگ مر جائیں گے. اللہ اکبر، 1/3 حصہ. اب وہ مختلف طریقے سے ہے کہ مختلف طریقے ہیں کہ کس طریقے سے وہ، مختلف روایات ہے کہ کس طریقے سے وہ مر جائیں گے، لیکن بہرحال 1/3 حصہ یہاں پر بھی مرے گا. اور اس میں سے ایک ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو پیشن گوئی ہے کہ آخری زمانے میں آگ کی جنگ ہوگی، تو اس قسم کے کوئی واقعات پیش آئیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے اور کنٹرول روم سے انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے. گفتگو آج انشاءاللہ خود حضرت کے اسامی اور حضرت کے القابات کے عنوان سے کوشش کریں گے کہ گفتگو کر سکے قبلہ کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حقوق ہے، ہر مومن کا دوسرے مومن پہ حقوق ہے، ہر ہمسایہ کے حقوق ہے، بھائی کا بھائی کے اوپر حقوق ہے، بہن بھائی کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، عزیز اور اقارب کے حقوق ہے اور امام کے حقوق ہے. ہمارے گردن پہ امام کی بھی حقوق ہے اور ان حقوق میں سے یہ ہے کہ ہمیں امام کے بارے میں صحیح جانکاری ہونی چاہیے، صحیح جانکاری ہونی چاہیے کہ امام جو ہے ان کے القابات کون کون سے ہیں، امام کے نام کیا ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانیں اور انشاءاللہ آج کوشش کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ اسی عنوان سے گفتگو کر سکے. اور یہ ضروری بھی ہے کہ حق جو ہے وہ امام کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اجمالی طور پہ امام کی معرفت حاصل کر سکے. یقیناً اجمالی طور پہ معرفت یہ مقدمہ ہے اور اصل جو معرفت ہے وہ معرفت ہے کہ جو تفصیلی معرفت ہے اور مکمل معرفت ہے کہ انسان جو ہے وہ امام کو اس کا حق، امام کے حق کے مطابق جو عارفاً بحق ہی والی بات ہے کہ حق کا عرفان رکھتے ہوئے معرفت حاصل کرے، تو وہ جو ہے وہ اس عنوان سے ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ ابتدائی چونکہ
امام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مومنین ہو کہ جن کے یہ جانکاری نہ ہو۔ قبلہ کے ساتھ خوشبختانہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کے اپنے ہی پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے کہ آپ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال دیتے ہیں اور تبلیغ کے مقدس فریضہ بھی آپ انجام دیتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم بھی آپ کی اور تمام ٹی وی کے اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور آج حضرت کے اسامی، حضرت کے نام نامی اور حضرت کے القابات کے عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت کا اصل نام کیا ہے اور حضرت کے مشہور القابات کون سے ہیں، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نام میرا نام ہے، کنیت میری کنیت ہے، اور نام لینے سے منع کیا گیا۔ لہذا صرف یہ بیان کر دینا کہ نام پیغمبر کا نام ہے، اس سے مشخص ہو جاتا ہے کہ جو پیغمبر کا نام ہے وہی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا بھی نام ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد پھر القاب کا جو سلسلہ ہے، القاب میں تمام ائمہ علیہ السلام کے جو القاب ہیں وہ ان کے کسی نہ کسی خاص صفت کے عنوان سے ان کو وہ لقب دیا گیا ہے، لہٰذا اپنے لقب سے ائمہ علیہ السلام یاد کیے جاتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے القاب کے حوالے سے ایک طویل فہرست ہے جس کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ 300 سے زائد القاب علماء نے ذکر کیے ہیں۔ یہ 300 سے زائد القاب وہ ہیں کہ جو جن کی بنیاد قرآن میں ہے یا احادیث اور روایات معصومین علیہ السلام میں ان القاب کا ذکر پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بہت سارے القاب ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مثلا ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہوں، جیسے مثلا عربی میں صاحب الزمان یا امام زمان کا جو کنسپٹ ہے، اپنے الفاظ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس طریقے سے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، تو بہرحال ان کو ایک الگ حساب نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی خود عربی زبان میں بھی ممکن ہے بہت سارے ایسے القاب ہوں کہ جو لوگوں نے مثلا کسی خاص صفت کے عنوان سے بنایا ہو اور اس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ لیکن زیادہ تر القاب جو ہمارے سماج میں استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے، یعنی ان میں جو القاب ہیں وہ زیادہ تر وہی ہے کہ جو جن کی بنیاد روایات میں پائی جاتی ہے، جیسے سب سے مشہور لقب جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، تو یہ لقب بھی ایک گویا روایات کی بنیاد پر ہے، اور یہ لقب بہت زیادہ ذکر کیا گیا، جہاں پر بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ذکر آتا ہے وہاں پر یہ لفظ مہدی کے بعض روایات میں امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے میں بھی ذکر پایا جاتا ہے کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر میں بھی اس کلمے کا، لفظ مہدی کا ذکر کیا ہے، اور بے شمار روایات ہیں کہ بہرحال جن کو ہم یہاں پر بھی وقت نہیں ہے کہ ذکر کریں۔ اس کے علاوہ ایک مشہور لقب قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جس کا خاص احترام یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس لفظ کے ساتھ کھڑے ہو کر امام کا احترام کرے، حتیٰ بعض لوگوں نے ممکن ہے کہ واجب قرار دیا ہو۔ اس لفظ کے یا اس لقب کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام ایسی شخصیت ہیں کہ جو ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ گویا نظام امامت کو مکمل طور پر فراموش کر چکے ہوں گے، بھلا چکے ہوں گے، دوبارہ سے نظام امامت کو دنیا میں قائم کریں گے، دنیا میں
نافذ کریں گے، اس کی بنیاد پر امام کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ بعض روایات، بعض زیارتوں میں لقب مثلا روز جمعہ کی جو زیارت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اس میں مختلف القاب، السلام علیک یا عین الحیات، السلام علیک یا سفینۃ النجات، کہ یقیناً یہ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جن کے معنی میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام کا امت سے یا امام کا دنیا سے کیسا رابطہ ہے، کہ حقیقت میں یہ رابطہ اتنا گہرا ہے کہ امام کو عین الحیات یا سرچشمہ زندگی قرار دیا گیا ہے۔ سرچشمہ زندگی یعنی گویا ہماری حیات وابستہ ہے۔ بے شک اگر انسان امام کے بغیر زندگی گزار رہا ہے تو یہ ایک مردہ زندگی ہے، یعنی ایک گویا میت ہے کہ جو چل پھر رہا ہے، جو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں چلتی پھرتی لاشوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے افراد کی جو ہدایت سے بے بہرہ مند نہیں ہے، ہدایت سے دور ہیں، جو گویا ایمان سے دور ہیں، جو تقوی الہی سے دور ہیں، ان کو عرفہ جو ہے وہ چلتی پھرتی لاشوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ انسان کی جس کا رابطہ امام سے کٹا ہوا ہے، گویا وہ حیات بھی نہیں رکھتا، وہ زندگی بھی نہیں رکھتا۔ سرچشمہ حیات سے جدا انسان حیات سے محروم ہے۔ سفینۃ النجات کہا گیا، السلام علیک یا سفینۃ النجات، کہ یہ ایک بہرحال دوسری کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر انسان کی زندگی روبراہ ہے، سر راہ ہے تو ٹھیک، اور اگر جو ہے وہ انسان مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، یعنی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو نجات دینے والے بھی یہی ہیں۔ یعنی ایک ایسی تعبیر کی جو دنیا میں بہرحال پائی جاتی ہے کہ انسان مشکلوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، مشکلوں کے مثلا بھنور میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ ساری تعبیر اس کے مقابلے میں جو چیز انسان کو نجات دے سکتی ہے، چاہے وہ دلدل کی تعبیر ہو کہ دلدل میں پھنسا ہوا ہو، یا بھنور کی تعبیر ہو کہ بھنور میں مشکلوں کی گرفتار ہے، بہرحال جو نجات کا سامان ہے اس صورت میں وہ کشتی ہے، انسان کشتی کے ذریعے نجات پا سکتا ہے۔ لہٰذا کشتی نجات امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ سفینہ نجات۔ ایک اور لقب کے جس کا ذکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں بیان کیا، وہ وارث ہے۔ وارث یعنی جس کے پاس وراثتیں ہوں، کہ امام چونکہ خاتم الاوصیاء ہیں، اور یہ لقب بھی خاتم الاوصیاء کا بھی روایات میں ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا پیغمبر کے جو وصایت ہے، پیغمبر کی جو وصیوں کا سلسلہ ہے، اس میں سب سے آخری وصی امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اور اس جہت سے پیغمبر کی وراثت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ پیغمبر خود جو ہے وہ اپنی جگہ پر تمام انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا تمام انبیاء کی وراثت اس جہت سے امام زمانہ اللہ تعالیٰ شریف کے پاس ہے۔ اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کے اس تسلسل کو، اس سلسلے کو اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے درک کرتا ہو تو یہ تسلسل تھا بھی ایسا کہ پروردگار عالم نے کمالات کو ایک مرتبہ بکھیرا تو مختلف انبیاء کی شکل میں دنیا میں یعنی نبیوں کو بھیجا کہ ہر ایک کے اندر کوئی ایک کمال پایا جاتا۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جب خاتم النبیین کو بھیجا تو انہی تمام کمالات کے مجموعہ بنا کے بھیجا، یعنی تمام کمالات پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا کر دیے۔ لہٰذا اب اس کے بعد جو وصایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ختم نبوت کے بعد جب وصی کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر یہ سارے صفات اور کمالات کی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکٹھا ہیں، وہ سارے صفات جو ہے وہ اوصیاء میں بھی پائے جائیں گے۔ لہٰذا اوصیاء میں جو سب سے خاتم، جب سے آخری وصی ہوگا، جو امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں، ان کے اندر وہ سارے صفات اور کمالات پائے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یا دوسری جو توجیہ اس کی بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم کے نمائندے چاہے نبوت کی شکل میں ہوں یا امامت کی شکل میں ہوں، جس زمانے میں بھی رہیں گے، یعنی خدا کا نمائندہ جس زمانے میں بھی ہوگا، خلیفت اللہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ بے شک۔ اور ہمارے زمانے میں جو خلیفت اللہ ہیں یا خلیفت اللہ کا جو مصداق ہے، بہترین مصداق، وہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات ہے۔ لہٰذا تمام کمالات کا وہ مجموعہ ہے کہ جو دنیا میں ممکن ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی نمائندگی نہیں ہے، لہٰذا تمام کمالات کو پروردگار عالم نے ان کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کو تمام کمالات کا وارث قرار دیا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔
میں یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت کا جو اصل نام ہے اس سے بعض جگہوں پہ بلکہ روایت میں منع کیا گیا ہے، لیکن بعض علماء نے حتیٰ کہا ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت کے نام سے لوگوں کو منع کیا گیا ہے؟ اس پر آپ کیا نظر فرمائیں گے؟ جی، نام کے حوالے سے جو یعنی چھپانے کا وہ تھا، اس میں دو وجہ تھی۔ ایک عظمت بہرحال ایک مقصود تھی کہ نام اتنا عظیم ہے کہ انسان جو ذکر نہ کرے، دوسرا جو ہے وہ تقیہ بھی وجہ تھی کہ بہرحال ابتدائی ایام جو یعنی زمانے میں آئے ہیں اس میں جو ہے وہ تقیہ ہی بڑی وجہ تھی کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، کہ مثلا اولاد ائمہ میں یہ نام ہوں ایک۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ نام اور القاب یہ ساری چیزیں اگر بالکل ظاہر کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت آسانی سے بنی عباس نے یہ کام کیا، محتدی باللہ، مہدی باللہ، ہادی باللہ، نہیں معلوم کتنے باللہ انہوں نے کس لیے بنائے، تاکہ یہ سارے القاب امام زمانہ علیہ السلام سے ملتے جلتے بنائے تاکہ لوگوں کو بہکایا جا سکے کہ مثلا جو ہدایت کا سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک خطرہ تھا کہ اگر نام، القاب یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں تو ممکن ہے کہ بناوٹی شخصیتیں جو ہے بہت آسانی سے تیار کی جا سکیں۔ بے شک۔ دوسرے خود جان کا بھی خطرہ بہرحال تھا کہ ایک شناخت اور عنوان سے پہچان نہ ہو۔ صحیح۔ قبلہ ایک سوال میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، خود حضرت کا لقب موعود، اس کے بارے میں بھی قبلہ اگر ایک وضاحت آپ فرمائیں۔ لقب موعود کے سلسلے میں بہرحال یہ بھی ایک قرآنی اور روائی دونوں اس کی بنیادیں ہیں کہ روایات میں بھی لقب کا ایک ذکر پایا جاتا ہے اور قرآنی بنیاد بھی اس کی موجود ہے۔ لہٰذا ہم روایات سے یہ شروع کرتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ایک مشہور زیارت کے جس کو زیارت آل یاسین علیہ السلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ زیارت در واقع ایک توقیع ہے جو خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے وارد ہوئی ہے۔ جناب محمد ابن عبداللہ ابن جعفر حنگری کہ جو ابو جعفر کے نام سے مشہور ہیں اور جو غیبت صغریٰ کے زمانے میں موجود تھے، بے شک ان کی توقیع میں اس زیارت کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اس زیارت کو ابن مشہدی نے مزار کبیر میں اور سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے بھی مصباح الظاہر میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ زیارت اتنی اہم تھی کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار میں 3 مقام پر اور دیگر یعنی جن لوگوں نے دعاؤں کی کتاب تحریر کیا ہے، مرحوم تبرسی نے احتجاج میں بھی جی علیہ الرحمہ نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارتوں میں صحیح جی غالباً کچھ انٹرنیٹ جی بسم اللہ آواز آ رہی ہے ابھی، بسم اللہ۔ تو یہ جو زمان اور اس کا جو قرآنی بنیاد جی غالباً انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ دوبارہ کنٹرول روم سے قبلہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رابطے کو برقرار کیا جا سکے تاکہ بات جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ گفتگو جو ہے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی خود حضرت کے القابات کے عنوان سے کہ حضرت کے بہت سارے القابات ہیں، اور جیسے قبلہ نے فرمایا کہ تقریباً 300 القابات ایسے موجود ہے کہ جو حضرت کے لیے ذکر کیے ہیں مختلف روایات کے اندر، اور خود ان القابات میں سے جو مشہور لقب ہے وہ یقیناً مہدی ہے، مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ تو مہدی وہ لقب ہے کہ جہاں سب سے زیادہ حضرت کو بلایا جاتا ہے۔ دوبارہ قبلہ سے ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے، جی قبلہ بسم اللہ کیجئے۔ جی معذرت چاہتے ہیں، ہم ذکر کرتے رہے تھے کہ یہ جو موعود کا لقب ہے اس کا ذکر زیارت آل یاسین میں پایا جاتا ہے جو نہایت معتبر زیارت ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی،
اور یہ زیارت اس حد تک اعتبار رکھتی ہے کہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمن نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارتوں میں سب سے پہلے اسی زیارت کا ذکر کیا، اور یہ زیارت ایک توقیع کی صورت میں جناب ابو جعفر جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری ہے، ان کی توقیع میں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے خط میں یہ ذکر پایا جاتا ہے اس زیارت کا جی۔ اور دوسرا جو اس کی بنیاد ہے وہ قرآنی بنیاد یہ ہے کہ سورہ مبارکہ نور کی 55 نمبر کی آیت، جس میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پروردگار عالم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، صاحبان ایمان کی جو عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے کہ پروردگار عالم ان کو زمین پر خلیفہ اور جانشین قرار دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پروردگار عالم گویا اس دین کو کہ جس کو پروردگار عالم نے ان کے لیے منتخب قرار دیا ہے، یہ اس دین کی بنیاد پر یہاں پر زمین کے حاکم ہوں گے یا زمین کے اوپر ان کی حکومت ہوگی، اور پروردگار عالم خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا، یہ وعدہ ہے پروردگار عالم کا۔ اس آیت کے ذیل میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت مراد ہے کہ اس حکومت میں خوف ختم ہو جائے گا، خوف کی جگہ امن و امان۔ تفسیر قمی میں جناب علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت ہے۔ اس طریقے سے جناب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت نقل کی ہے کہ اس سے مراد اصحاب امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ یہ بہرحال اسلامی دنیا میں بھی عقیدہ ہے۔ دوسرا، ساری دنیا کے انسان کی جو ایک گویا دین سے وابستہ ہیں، کسی بھی دین سے وابستہ ہوں، وہ سب کے سب ایک مستقل امید پر زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ امید یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی خامی خرابی ہے اس کو دوام حاصل نہیں، یعنی دنیا کی خامی اور خرابی یہ دائمی نہیں، یہ ختم ہونے والی ہے، اور پروردگار عالم یعنی جو ہر دین میں اپنے اپنے اعتبار سے خدا ایک ایسا انتظام کرے گا کہ آخر زمانہ میں، آخر وقت میں ایک ایسی شخصیت آئے گی کہ جو ان تمام چیزوں کو، یعنی تمام جرم، فساد اور برائیوں کو زمین سے ختم کر دے گی۔ بہرحال تمام مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم خاص طور سے یہاں پر ایک ہندو عقیدے کا ذکر کرتے ہیں کہ ہندو مذہب میں، ہندو عقیدے میں وہ اصلی خدا وہ وشنو کو مانتے ہیں کہ وشنو جو ہے وہ اصلی خدا ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے باقی لوگوں کو دنیا میں اوتار بنا کے بھیجا ہے۔ صحیح، وہ 10 اوتار کے قائل ہیں کہ 10 اوتار تقریباً عقیدہ جو ہے وہ جیسے ہم مظہریت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم مظہریت میں حلول کے قائل نہیں ہیں، خدا کہیں سما نہیں جاتا، لیکن گویا ہندو عقیدے میں گویا خدا جو ہے وہ اوتار میں سمایا ہوا ہوتا ہے، روح خدا مثلا اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لہذا بہرحال اس عقیدے میں خلط نہ ہو اس جہت سے کہ ہندوؤں کا اوتار کا عقیدہ اور ہمارا مظہریت کا عقیدہ ایک ہے۔ بہرحال یہ دونوں عقیدے الگ الگ ہیں، لہٰذا 10 اوتار میں جو بہت سارے نام ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں سے مثلا پرشورام، پھر جو شری رام وہ مانتے ہیں، پھر اس کے بعد کرشن کا دور شروع ہوتا ہے، یہ کرشن جو ہے وہ آخر ہیں جی، کہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ تقریباً مہابھارت جو ہے وہ 3-3.5 ہزار سال قبل مہابھارت ہوئی تھی دنیا میں، صحیح، اور مہابھارت کے 35 سال کے بعد کرشن جو کو موت ہو گئی، کرشن کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد آخری دور جو شروع ہوا ہے کہ جس کو وہ کلیوگ کہتے ہیں وہ وہاں سے شروع ہو گیا، یعنی گویا تقریباً 3-3.5 ہزار سال سے کلیوگ کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہ آغاز ہونے کے باوجود ابھی اس دور کی شروعات ہے، لہذا دنیا میں جو جرم ہیں، جرائم ہیں، بہرحال ہیں کسی حد تک، لیکن ان کی ابتدا ہے، ابھی وہ جرم اور فساد غالب نہیں ہوا ہے، پھیلا نہیں ہے کہ
جس کو قرآن نے مثلا تعبیر کیا جیسے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ گویا زمین اور آسمان کہیں پر بھی سکون نہیں ہوگا، ہر جگہ فساد ہو جائے گا. لہٰذا وہ کلیگ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کلیگ میں ہر طرف فساد پھیل جائے گا، اور جب فساد پھیل جائے گا تو پروردگار عالم یا مثلاً جو ہے وہ جو ان کے بھگوان وشنو ہیں وہ اپنے 10ویں اوتار کو بھیجیں گے، کہ جس کو وہ کلکی اوتار سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کلکی اوتار کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آ کر دنیا سے ہر طریقے کے جرم اور فساد کو ختم کر دیں گے. حتیٰ بعض جگہوں پر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ مثلاً گھوڑے پر سوار اور تلوار لے کے آئیں گے، کہ جو بہرحال ہمارے یہاں بھی روایات میں اس طریقے کی گویا چیزیں بیان کی گئی ہیں. لہٰذا ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ کلکی اوتار آ کر اس دنیا سے گویا ہر طریقے کے فساد اور ہر طریقے کی برائیوں کو ختم کر دے گا. اس کے علاوہ مثلاً بدھسٹ لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ بودھ کے 5ویں اوتار جو ہوں گے وہ دنیا سے فساد کو ختم کر دیں گے. عیسائیوں میں بھی ایسا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد دنیا سے جرم اور فساد کو ختم کریں گے. یہودیوں کا بھی بہرحال اس طریقے کا ایک عقیدہ ہے کہ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں شر نہیں ہوگا، دنیا میں فساد نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں عدل، انصاف، اچھائیوں کا بول بالا ہوگا، اور جن شخصیتوں کے ذریعے سے ان اچھائیوں کا گویا نفاذ دنیا میں ہونا ہے ان کو وہ نجات بخش اور نجات دہندہ یا منجی کے طور پر مانتے ہیں، اور گویا اس وعدے کو خدا کا وعدہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم جس شخصیت کے ذریعے اس وعدے کو مکمل کرے گا اس کو ہم موعود کہتے ہیں. لہٰذا اسلامی دنیا میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ خاص طور سے شخصیت کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کون موعود ہوگا، اور باقی دنیا میں ایک ایسے حالت میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شاید شخصیت معلوم نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ ہم شخصیت بھی پہچانتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف وہی وعدہ الہی ہے کہ ان کے ذریعے دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، یا دنیا کا حسن ختام ہے کہ دنیا سے شر اور برائی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دنیا میں اچھائی پھیلے. بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، نہایت ہی عالمانہ طریقے سے قبلہ آپ نے جواب فرمایا. آخر میں قبلہ اگر کوئی پیغام ہے مومنین کے لیے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے. بہرحال چونکہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف سے کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ موعود کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، ہمارے یہاں ایک بہرحال کیا تعبیر کریں کہ ایک غلط فکر اس جہت سے پائی جاتی ہے کہ کافی لوگ جب لوگوں کو مثلاً یا ڈرانا چاہتے ہیں یا امام زمان علیہ السلام طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، تو بار بار یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو آخری زمانے کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، لہذا اب ہم کو امام کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. کہ یہ ایک روش غلط ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے علامتوں سے امام زمانہ کی طرف ہم متوجہ ہوں. نہیں، اگر فرض کریں کہ ہم کو یہ بتا بھی دیا جائے کہ ظہور 40,000 سال بعد ہونا ہے یا مثلاً 10,000 سال بعد ہونا ہے، تب بھی ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے ویسے ہی وابستہ رہنا چاہیے جیسے ہم امام زمانہ کے ظہور کے زمانے میں وابستہ ہیں. بے شک. لہٰذا مثلاً ہمارے ہاں یہ جو بحثیں زیادہ ہوتی ہیں کہ علامتیں کیا کیا ظاہر ہوئی کیا کیا نہیں، ہم کو علامتوں کا انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ امام کا انتظار کرنا ہے. سبحان اللہ. اگر ایک دن مثلاً جو ہے وہ علامت کے منتظر رہے تو کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ دھوکے ہو جائیں اور امام زمانہ آ کے کھڑے ہو جائیں تو ہم کہیں کہ ابھی علامت تو آئی نہیں، آپ کہاں سے آ گئے. لہٰذا ہم جو ہے وہ جو بھی تبلیغ اور ترویج کریں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وہ خود امام مہدی اور امامت کے حوالے سے گفتگو کریں، زیادہ علامتوں کے چکر میں نہ رہیں. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب زیارہ اور دعا گو ہے، اور امام حسین علیہ السلام تمام ٹیم کے لیے قبلہ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ تمامی اراکین کو سلامت رکھے اور الہی آمین. کربلا میں دعا کرتے ہیں. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین
علی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ افریقہ سے ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے اور بہت ہی مہم نکات پر انہوں نے اشارہ فرمایا، جس میں سے خود ایک موعود کی تعبیر ہے کہ موعود جو ہے وہ دیگر ادیان غیر آسمانی، یعنی وہ ادیان جو غیر الہی ادیان ہے جیسے ہندوازم ہے، اس میں بھی موعود کا تذکرہ موجود ہے، جو کہ بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ نے بیان فرمایا کہ ان کے ہندوازم میں جو 10 اوتار ہے اور باقی جو ان کے اعتقادات ہیں، لیکن فی ای حال اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ تمام لوگ اس چیز کے قائل ہے کہ موعود جو ہے وہ جب آئیں گے تو اس دنیا کو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اچھائی کا دور شروع ہو جائے گا، اور یہی جو ہے وہ تعبیر منجی بھی ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ حتیٰ بہت سارے ادیان غیر الہیہ میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اور جو ادیان الہی ہے ان کے ہاں بھی اس کی ایک شکل موجود ہے۔ اور یقین جانے کہ حتیٰ جو مذہب شیعہ کے اعتقادات ہے، جیسے مثلا بحث رجعت ہے، بحث رجعت اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں جو اہل تسنن ہے وہ اس چیز کے منکر ہو جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے ادیان ہیں وہاں پر ان کی ایک بگڑی ہوئی شکل موجود ہے۔ نہیں، بگڑی ہوئی شکل سے اس مراد سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مکمل طور پہ جو ہمارا عقیدہ ہے بالکل ہو بہو اس طریقے کا عقیدہ تو ان کا نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شکل جو ہے وہاں پر موجود ہے، یعنی حتیٰ آپ پورے بحث مہدویت کو مطالعہ کر لیجئے، بحث مہدویت کو مطالعہ کر لے تو دوسرے وہاں پر بھی اشارے موجود ہیں۔ تو بس اسے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی مذہب شیعہ کی کوئی اپنی ایک بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، واقعاً دوسروں کے ہاں بھی اس کا تصور موجود ہے، البتہ کہ اس شکل میں نہیں ہے کہ جس شکل میں ہمارے ہاں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک طریقے سے یہ اعتقادات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر جہاں ایک سوال مزید بھی بڑا مہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا حضرت امام کے ظہور ہونا چاہیے، کیا منجی کا آنا ضروری ہے، کیا موعود کا آنا ضروری ہے؟ تو اس باب میں بھی جواب یہی ملے گا کہ عقلی اعتبار سے یہ ہے کہ جیسے دنیا کے حالات کا اگر ہم ایک دفعہ تجزیہ کر لیں، ایک دفعہ ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ امید جو ہے وہ کہیں سے نظر نہیں آتی۔ حکمرانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے امید نہیں ہے، ایک حکمران جانے کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ اس سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو حالات ہے وہ حالات صحیح نہیں ہوتے جا رہے بلکہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ اما یہ کہ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہم جو ہے وہ نومیدی اختیار کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہو جو حالات کو کسی ایک منطقے میں ٹھیک کر دے، پوری دنیا میں نہیں لیکن کسی ایک منطقے میں ہو سکتا ہے کہ حالات کو ٹھیک کر سکے۔ اللہ کے اگر نیک بندے ہوں گے تو وہ یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ بھی امام کی مدد کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کلی طور پہ اگر ہم بات کریں تو ایسا ہے کہ کلی طور پہ یعنی پوری دنیا کے حالات کو اگر دیکھیں تو وہاں پر نومیدیہ جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ بہت ساری نومیدیہ ہوتی ہے کہ ایک حکمران کے بعد دوسرا حکمران اس سے زیادہ ظالم ہوتا ہے، اس سے زیادہ لاپرواہ ہوتا ہے، اور حالات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے بلکہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہر وہ شخص جو ضعیف ہے، امیروں کی تو بات نہیں ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے لیے شاید اتنا زیادہ اثر نہیں رکھتی یہ چیزیں، لیکن ان کے لیے بھی یقیناً کہیں نہ کہیں پہلو سے ان کو بھی ضرورت ہوگی۔ لیکن جو درمندان ہے، جو تکلیف میں ہیں، جو ضعیف ہے، اگر ان سے آپ سوال کریں گے تو وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں ضرور کہے گا کہ ہاں منجی کا آنا ضروری ہے، ایک ایسی شخصیت کا آنا ضروری ہے کہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عدل اور انصاف کی ضرورت تمام کے تمام بشریت کو ہے،
آج کے دور میں بشریت کو ضرورت ہے عدل اور انصاف کی. بشریت کو ضرورت ہے کہ وہ عدل اور انصاف کو دیکھ سکیں. ہر ایسا شخص جو ضعیف ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی وہی رسپیکٹ ملے جو دوسرے بشر کے لیے ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو حقوق ملنے چاہیے، وہ حقوق جو ملنے چاہیے، کیا وہ تمام بشریت کو مل رہے ہیں؟ یقیناً جواب آئے گا کہ نہیں مل رہے. غربت ہے، افلاس ہے، مشکلات ہے. تو ہر شخص اس چیز کے بارے میں ضرور بضرور اس چیز کے منتظر ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں سے حضرت ظہور فرمائے، اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی منجی ہو، کوئی نجات دینے والا ہو، کوئی بھی مسیحا ہو، وہ آئیں اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے. یقیناً ہمارے لیے جو سب سے بڑی امید ہے ہماری مذہب شیعہ کی، وہ خود ظہور کی امید ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حتیٰ کہ جھوٹی کوئی پیشن گوئی بھی ہو جاتی ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن مذہب شیعہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ ہیں وہ نہیں گھبراتے. کیوں نہیں گھبراتے؟ چونکہ ہمارے پاس ایک امید ہے، اور ہم اس چیز کے قائل ہے کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت، جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، جس کو ظہور منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، جو ہمارے روایات میں موجود ہے، ہماری ثقافت میں موجود ہے، ہمارے قرآن میں اس کے اشارے موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ہمیں ایک دلی ایک امید ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے پہلے قیامت نہیں ہوگی. یعنی سب سے پہلے امام ظہور فرمائیں گے، حکومت امام کی قائم ہوگی، اس کے بعد جو ہے قیامت ہو جائے یا جو بھی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ قیامت نہیں ہو سکتی. یہ ہماری وہ آس ہے، وہ امید ہے کہ جو تقریباً ہر مومن کے دل میں یہ چیز موجود ہے، اور عین عقل کے مطابق بھی ہے. عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے، چونکہ ہر چیز میں یقیناً مذہب شیعہ دین عقل ہے، اور جتنی بھی ان کے فرامین ہے، جتنی بھی ان کے احکام ہے، یقیناً عقل کے مطابق ہے. کوئی بھی ذی عقل آدمی اس سے انکار نہیں کرے گا. کم از کم یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کرے گا، بلکہ اس چیز کا اقرار کرے گا کہ یہ جو بھی احکام ہے یہ واقعاً انسان کے فلاح و بہبود کے لیے یہ احکام بنائے گئے ہیں، اور عین ہی عقل کے مطابق ہے. تو خود ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دور میں، اس سخت دور میں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کرنا چاہیے. ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے توسل کریں. امام سے دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور متوسل ہو جائے. اور توسل کا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، بہترین ذریعہ سید شہداء علیہ السلام کی گریے کے ساتھ آپ کے آنسو آنکھوں میں ہوں گے سید شہداء کے لیے، اس سے آپ متوسل ہوں گے تو یقیناً توسل آپ کا کامیاب رہے گا. اس دور میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے کہ انسان دعا کرے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.